ایک لحاظ سے اس میں آپ نے پاکستان کے آئین کو اوور ہال کر دیا، تبدیل کر کے رکھ دیا۔ تو آئینی لحاظ سے یہ پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ یہ ادارے وہی چلے آ رہے ہیں جو آزادی سے پہلے تھے، تو اداروں کا مزاج بھی وہی چلا آ رہا ہے جو آزادی سے پہلے تھا۔ پھر جو اداروں کے انٹرسٹ ہیں وہ سینٹرلائزیشن میں ہیں کہ کیا صوبوں کے پاس اختیار آنے سے پہلے یہ ادارے بہت ہی اچھے چل رہے تھے؟ کیا پاکستان میں سب چیزیں بہت اچھی تھی؟ پاکستان میں ٹیکسیشن جو ہے وہ جی ٹی پی کا کوئی 9-10% ہے۔ بھارت کو آپ دیکھیں تو 17% ہے، کہ بھارت بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے۔ اور میری رائے میں تو یہ بجلی اور گیس بھی ڈیسنٹرلائز ہونی چاہیے تھی، صوبوں کے پاس جانی چاہیے تھی۔ اور وہ صوبے جو چیختے اور چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو پرائیویٹ نہ کریں، تو ان کو کہنا چاہیے وفاق کو اب ان کو سنبھالیں، ان کا آپ گھاٹا بھی اٹھائیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات میں بلال نقی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے 18ویں ترمیم متنازع کیوں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب زیغم خان صاحب۔ آپ سیوک ایکشن ریسورسز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ آپ کا ادارہ میڈیا ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن کے شعبے میں سماجی ترقی اور تحقیق کے منصوبوں میں اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ آپ ذاتی حیثیت میں آئینی امور اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے تجزیہ کی خاص مہارت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم زیغم صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام بلال صاحب، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کرونا کی صورتحال نے آپ کے کام کو کس حد تک متاثر کیا ہوا ہے اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، کرونا نے تو میرے خیال ہے ہم سب کے کام کو اور ہم سب کی اکانومی کو، ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے، کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جو پوری زندگی میں ایک دفعہ ہی شاید آتا ہے، اور اللہ کرے یہ دوبارہ نہ آئے اور جلدی سے جائے۔ تو ظاہر ہے ہم سب کی بھی ذاتی زندگی بھی، ہماری آپس کے تعلقات بھی اور کام بھی، سب چیز متاثر ہے، اور میں بھی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوں، اور مکمل احتیاط کی ہے، اور اللہ کی مہربانی ہے ابھی تک محفوظ ہوں۔ اور اب ویکسینیشن آ گئی ہے تو سب دوستوں سے یہی کہنا ہے جو سن رہے ہیں کہ احتیاط بھی پوری رکھیں اور ویکسینیشن بھی جلد سے جلد کرائیں۔ موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک تعارف دیں 18ویں ترمیم کا، کہ یہ کن موضوعات کا احاطہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ آئینی تبدیلیاں کیا رونما ہوئیں۔ دیکھیں، اگر آپ 18ویں ترمیم کو دیکھیں تو میرے خیال ہے اس کو ہم اس جو ہمارے بر صغیر کی سیاست میں جو سینٹر اور پیریفری کا جھگڑا ہے، جو مرکز کا اور جو مرکز کے علاوہ علاقوں کا جھگڑا ہے، اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ہمارا کلونیل دور سے جو برٹش پیریڈ ہے اس وقت سے یہ ایک بنیادی سینٹرل ایشو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کلونیل پیریڈ میں تھا ایک وائس رائے تھا، وائس ریگل سسٹم تھا، جس پہ تمام اختیارات کا ارتکاز جو تھا وہ وائس رائے کے پاس تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے پہلے جو مغل دور تھے یا ہندو راجاؤں کے دور تھے یا سلطان تھے، ان میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ بادشاہ ہوتا تھا لیکن ڈی سینٹرلائزیشن بہت ہوتی تھی۔ لیکن انگریز کے دور میں کیونکہ کلونیل نظام تھا اور ایک جدید طرح کی ریاست بننی شروع ہوئی تو بڑا سینٹرلائز تھا۔ تو پاکستان اور بھارت الگ بھی اسی جھگڑے پر ہی ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈی سینٹرلائزیشن کریں تو ہم ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ بالکل آخر میں 46 میں جو کیبنٹ مشن پلان ہے، جس میں جو برطانوی حکومت تھی انہوں نے پلان دیا کہ کچھ ڈی سینٹرلائزیشن کر لیں، آپ اکٹھے رہیں، تو جناح نے کہا، قائد اعظم نے کہا کہ بالکل ہمیں قبول ہے۔ لیکن جو کانگریس کے جو لیڈر تھے، نہرو خاص طور پہ، انہوں نے یہ کہا جی ہمیں مضبوط مرکز چاہیے، آپ کو پاکستان لینا ہے تو لے لیں۔ یعنی اس وقت پاکستان نہ بنتا اگر ڈی سینٹرلائزیشن پہ تنازع نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جو بنگلہ دیش اور پاکستان الگ ہوا، اس میں بھی مجیب صاحب کے 6 نکاتی پلان تھے جس میں ڈی سینٹرلائزیشن ہی کی بات تھی کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کو زیادہ حقوق دیے جائے۔ ہم نے نہیں مانا، جھگڑا ہوا، وہ الگ ہو گئے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی جو جھگڑے جائے، جو شورشیں ہوئیں، جو بہت سی آپ کو پتہ ہے بغاوتیں ہوئیں، ان کا مرکز اور محور بھی فیڈریشن کے تعلقات رہے ہیں۔
تو یہ وہ ایشو تھا جس کو جب 2006 میں جو پاکستان کی دو بڑی جماعتیں ہیں جن دونوں کو پرویز مشرف صاحب نے اپنی کو سے اپنی بغاوت سے اقتدار سے باہر نکالا تھا اور بڑے عرصے سے یہ دو جماعتیں ہی چلی آ رہی تھیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جس میں 38 پوائنٹ تھے جس میں انہوں نے ایک نئے آئینی ڈھانچے کا ایک خاکہ ترتیب دیا ایک نئی طرح کی ایک سماجی معاہدہ ہے اس کی ایک شکل دی جس میں انہوں نے پاکستان کے اندر جو فیڈریشن کا سینٹر کا جھگڑا چلا رہا تھا صوبوں سے یعنی فیڈریشن کے تنازع کو حل کرنے کی ایک روڈ میپ بنایا تو جو 18ویں ترمیم تھی اس کے پیچھے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا تو پاکستان میں اس ترمیم نے جس کو اگرچہ ایک ترمیم نہیں ہے بہت سی ترمیموں کا مجموعہ ہے ایک لحاظ سے اس میں آپ نے پاکستان کے آئین کو اوور ہال کر دیا تبدیل کر کے رکھ دیا تو آئینی لحاظ سے یہ پاکستان کی 70-72 سالہ تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ ہے یعنی 1973 کے آئین کے بعد ایک طرح کا آپ نے ایک نیا آئین بنایا اس آئین کو ریوائیو بھی کیا لیکن آپ اگر اس کو کہہ سکتے ہیں تو سیکنڈ اونلی ٹو 1973 کانسٹیٹیوشن جس میں صوبوں کا آپ نے صوبوں کا اور مرکز کا جھگڑا حل کر کے رکھ دیا اور پاکستان ایک باقاعدہ ٹھیک طور پر ایک فیڈرل گورنمنٹ بن کر رہ گئی اور جو 1973 کے آئین میں جتنا کچھ پرامس کیا گیا تھا جس طرح کی فیڈریشن کا سٹرکچر اسے جس طریقے سے غیر جمہوری ادوار میں ختم کیا گیا تھا اور جس طرح کا ایک نیم صدارتی نظام بنا دیا گیا تھا اس کو بھی بدل دیا گیا اور 1973 سے بھی پاکستان بہت آگے نکل گیا اور جس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں اور جتنے بھی تنازع ہوئے ہوں جتنے بھی مسئلے کھڑے ہوں فیڈریشن میں اور سینٹر میں اس طرح کا جھگڑا نہیں ہوا جس طرح کا ہوا کرتا تھا اب کسی صوبے سے نہ پنجاب کو گالی دی جاتی ہے نہ سینٹر کو گالی دی جاتی ہے بلکہ جو جھگڑا کیا جاتا ہے جو شکایت کی جاتی ہے وہ اپنی صوبائی حکومت سے کی جاتی ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اب اختیارات بھی ان کے پاس ہیں اب ان کے پاس جو ہیں وسائل بھی ان کے پاس ہیں جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اس کے اتنے فوائد ہیں اور ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو اثر نو وہ ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی ایک نئی سمت کاری کی گئی ہے تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ایک مفاہمت ہونی چاہیے تھی اور سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے تھا تو پھر اس میں کچھ ریاستی ادارے یا کچھ سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتی اور ان کی رائے مختلف کیوں ہے؟ دیکھیے جب تک ریاستی اداروں کی بات ہے تو پاکستان کو آپ دیکھیں کہ ایک یہ پوسٹ کلونیل سٹیٹ ہے یہ ادارے وہی چلے آ رہے ہیں جو آزادی سے پہلے تھے تو اداروں کا مزاج بھی وہی چلا آ رہا ہے جو آزادی سے پہلے تھا پھر جو اداروں کے انٹرسٹ ہیں وہ سینٹرلائزیشن میں ہیں کیونکہ جو پاکستان کے طاقتور ترین ادارے ہیں یہ صوبائی ادارے تھوڑی ہیں یہ تو مرکز کے ادارے ہیں پھر پاکستان کی اگر آپ بیوروکریسی دیکھیں تو 21ویں گریڈ 22ویں گریڈ جو طاقتور ترین بیوروکریٹس ہیں انہوں نے تو اسلام آباد میں آنا ہوتا ہے ان کی تو جگہ نہیں بچتی صوبے میں تو جب اسلام آباد میں آنا ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام اختیارات بھی ان کے پاس ہوں ایک تو اختیارات کے جو ارتکاز کی خواہش ہے وہ جو ایک ڈریم رہا ہے جیسے میں نے عرض کیا پاکستان جب بن گیا اگرچہ ہم نے ڈی سینٹرلائزیشن کے وعدے پر اس خواب پہ بنایا لیکن پھر پاکستان پیچھے وہ وائس ریگل سسٹم کی طرف چلا گیا کہ جس طریقے کا نظام پاکستان بننے سے پہلے تھا وہ وائس رائے والے اختیارات اور اس طرح کی سینٹرلائزیشن اس طرف چلے گئے پاکستان میں آپ نے 1 یونٹ بنا کے رکھ دیا بیوروکریسی نے اپنے پاس اختیارات کا ارتکاز کر دیا تو بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی تھی اور آج بھی نہیں چاہتی کہ جو اختیارات ہیں ان کے پاس سے چلے جائیں پھر اختیارات کے ساتھ جو وسائل ہیں ان کے پاس چلے جائیں پھر جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں جیسے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی پھر آئیڈیالوجی بھی یہ بن گئی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک سینٹرل سٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تبھی مضبوط ہو سکتا ہے اچھے طور پہ چل سکتا ہے اگر وہ ایک سینٹرل سٹیٹ ہو اس میں کیونکہ ان کا اپنا جس طرح کا مزاج ہے یونٹی آف کمانڈ کا کہ ایک آدمی پورے ادارے کو لیڈ کرتا ہے لیکن ملک تو ادارہ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ملک میں بھی ایک سینٹرل کمانڈ ہونی چاہیے اور اس کے تحت ملک چلنا چاہیے اور صوبوں کے پاس بہت اختیارات نہیں ہونے چاہیے وفاق سے جو صوبے جو ہیں ان کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور منتقل ہوئے ہیں تو اس میں ایک یہ بھی تحفظات ہیں کہ ان کی
کیپیسٹی نہیں ہے ان شعبوں کو چلانے کی. ظاہر ہے کہ کوئی جب ایک نئی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو سیٹل کرنے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب صوبے وہ تمام جو اس کے حوالے سے انتظامی صلاحیت چاہیے تھی وہ حاصل کر چکے ہیں اور یہ ایشو سیٹل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، انتظامی صلاحیت کا اور گورننس کا تو پاکستان میں بہت بڑا کرائسس ہے، پہلے بھی تھا، اور آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹو اینرکی نظر آ رہی ہے ہر طرف. اور یہ کوئی صوبوں کی بات نہیں ہے، آپ کو فیڈرل لیول پر بھی اسی طرح ہی نظر آ رہی ہے. تو میں کوئی آپ کو اس طرح کا تو نہیں کہوں گا کہ صوبوں کے پاس ہے، لیکن صوبوں کے پاس نہیں ہے تو فیڈرل کے پاس بھی ہے. اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں کے پاس اختیار آنے سے پہلے یہ ادارے بہت ہی اچھے چل رہے تھے؟ کیا پاکستان میں سب چیزیں بہت اچھی تھی اور وہ علاقے جن کو براہ راست اسلام آباد کنٹرول کرتا تھا ان کا کیا معاملہ تھا؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ فاٹا تو صدر پاکستان اور گورنر کے ماتحت تھا، براہ راست اس کا اختیار اور اقتدار فیڈرل بیوروکریسی کے پاس تھا، تو پاکستان کا پسماندہ ترین علاقہ فاٹا کیوں تھا؟ پاکستان کا سب سے شورش زدہ علاقہ فاٹا کیوں تھا؟ اگر سینٹرلائزیشن ہی حل ہوتا تو پاکستان کا سب سے جو خوشحال علاقہ ہے، سب سے ترقی یافتہ علاقہ ہے، وہ تو فاٹا ہونا چاہیے تھا. اس لیے تو یہ بات تو ٹوٹلی نان سینس ہے کہ فیڈریشن جو ہے یا سینٹر بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے اور صوبے اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی ادارہ ایسا نہیں جو پہلے سے زیادہ بگڑا ہو. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری توقعات تھی، جس طریقے سے ہم چاہتے تھے اور سوچتے تھے کہ صوبے زیادہ مؤثر طور پر ان اداروں کو چلائیں گے، وہ صوبوں نے ہرگز نہیں چلایا. لیکن سینٹر ورسز پروونسز تو بالکل کوئی آرگومنٹ بنتا ہی نہیں ہے. صوبوں کو آگے کیا کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے نہیں کی. یہ البتہ ایک زیر بحث موضوع ضرور بنتا ہے. جو مالی وسائل منتقل ہوئے ہیں صوبوں کو ذمہ داریوں کے ساتھ، تو اس کے بعد وفاق کا ایک گلہ ہے کہ اس کے پاس سب وسائل جو ہیں وہ ناکافی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو کام اور جو ترقیاتی منصوبے وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو کیا آپ اس آرگومنٹ کو ویلڈ سمجھتے ہیں کہ وفاق کے پاس جو فنڈز ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ وہ قومی سطح کے منصوبے بہتر طور پر بنا اور چلا سکیں؟ لیکن پاکستان میں جو ریسورس جنریشن ہے اس کا پرابلم بہت بڑا ہے، لیکن اگین اس کو بھی آپ 18ویں ترمیم کے دروازے پر جا کر نہیں رکھ سکتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ 18ویں ترمیم نے جو 57% ریسورسز ہیں وہ صوبوں کو دے دیے، اور منرلز پر صوبوں کو حق دے دیا جو ملنا چاہیے تھا. اب پرابلم کہاں پہ؟ دیکھیے، دو طرح کے پرابلم ہیں. میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو وفاق ہے، کیا جو یہ وسائل جمع کر سکتا ہے وہ جمع کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ ٹیکسیشن دیکھیں تو پاکستان میں جو وفاق ہے، وہ پاکستان میں ٹیکسیشن جو ہے وہ جی ڈی پی کا کوئی 9-10% ہے. بھارت کو آپ دیکھیں تو 17% ہے، کہ بھارت بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. تو اگر فیڈریشن بجائے صوبوں سے لڑائی کرنے کے یا صوبوں کو جو روٹی دی ہے وہ واپس چھیننے کے، اگر اپنا ریسورس جنریشن پر توجہ کرے اور اس کو 10 سے 12, 14 یا 15 طرف چلا جائے تو وہ کیک ہی اتنا بڑا ہو جائے گا کہ فیڈریشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ فیڈریشن کے اندر جو نااہلی ہے، مثال کے طور پہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو ادارے وفاق چلا رہا ہے، وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کے نقصان کر دیتے ہیں. تو اگر ان 1000 ارب روپے کے نقصان کو وفاق کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس بے شمار وسائل آ جائیں گے، اس کا خرچہ بھی 1000 ارب کا خرچہ اس کا ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، یعنی وہ سہولیات جو وفاق تقسیم کرتا ہے، بجلی یا گیس ہے مثال کے طور پر، اس میں جو انیفیشنسیز ہیں ان کو کنٹرول کر کے سینکڑوں ارب روپے بچائے جا سکتے ہیں. یہ تو فیڈرل کا مسئلہ ہے، لیکن میں صوبوں کو بھی اس پہ کلین چٹ نہیں دوں گا. آپ دیکھیے بہت سے وسائل ہیں جو صوبے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اب صوبوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ وفاق ان کو پکڑا دے وسائل میں سے حصہ اور وہ اس کو خرچ کر لیں. جو ان کی ذمہ داری ہے وسائل کو جمع کرنے کی، مثال کے طور پر زرعی ٹیکس صوبوں کے پاس ہے، سروسز پر جو جی ایس ٹی ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، لوکل گورنمنٹ کے جتنے ٹیکسز بنتے ہیں صوبوں کے پاس ہیں. اس پر سینکڑوں ارب یا ہزاروں ارب روپے جمع کیے جا سکتے ہیں جس پر صوبوں نے کوئی ایفیکٹو کام نہیں کیا. تو صوبوں کو بھی اپنی ریسورس جنریشن کو بڑھانا ہوگا.
اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں یہ چیپٹر کلوز تو نہیں ہو گیا. اس پر بیٹھ کر صوبوں اور وفاق کو بات کرنی چاہیے. جب اکٹھے رہنا ہے تو فارمولے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ صوبے جس چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہے اور جو 18ویں ترمیم میں ہونی چاہیے تھی. آپ دیکھیے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بجلی کے بل لوگ پے نہیں کرتے. آپ بجلی کے بل اس وجہ سے پے نہیں کرتے کہ واحد جو آپ کے پاس کوئرسیو اتھارٹی ہے، جو لوگوں کو جا کے ان کی بازو مروڑ سکتا ہے، جو لا اینڈ انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، پولیس صوبوں کے پاس ہے. اب پولیس جو ہے وہ بجلی کے ادارے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، گیس کے اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، کیونکہ یہ ادارے وفاق کے ہیں اور پولیس صوبائی ہے. اب اس مسئلے کا حل اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ اس کا فارمولا نہ نکالیں. اور میری رائے میں تو یہ بجلی اور گیس بھی ڈی سینٹرلائز ہونی چاہیے تھی، صوبوں کے پاس جانی چاہیے تھی. اور وہ صوبے جو چیختے اور چلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو پرائیویٹ نہ کریں، تو ان کو کہنا چاہیے وفاق کو اب ان کو سنبھالیں، ان کا آپ گھاٹا بھی اٹھائیں. تو اس معاملے پر بات کرنی چاہیے. صوبوں کو جہاں صوبوں نے اتنے حقوق لیے ہیں ان کے ساتھ صوبوں کو ذمہ داری میں بھی شیئر کرنا چاہیے. کیا یہ کہنا درست ہے کہ 18ویں ترمیم کے باعث ماشاء اللہ کے رستے میں دیوار کھڑی ہوئی ہے؟ اس میں کون سے ایسے کنٹرولز اور میکنزم متعارف ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں ترمیم کوئی ماشاء اللہ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب کوئی طالع آزما آتا ہے تو وہ اتنی اچھی باتیں نہیں سوچتا ہے. اور یہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں، کیونکہ وہ آتے ہی سب سے پہلے تو آئین کو ہی معطل کر دیتا ہے اور وہ اتنی لمبی نہیں سوچتا. اور آپ برما کی مثال آپ کے سامنے ہے، نہ اس سے پہلے 1973 کے آئین میں بھی جو کچھ لکھا گیا تھا ضیاء صاحب نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی، پرویز مشرف نے بھی پرواہ نہیں کی. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق ہم مارشل لا سے جوڑ سکتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر شورش کے بہت سے راستے بند ہوئے ہیں. اور جب شورش کے راستے بند ہوں اور وائلنس کے راستے بند ہوں تو بہت سے فتنے اور فساد اور مسائل اور طالع آزمائی کے راستے بھی بند ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکلی اس نے ضرور فیسیلیٹیٹ کیا ہے پاکستان کو ایک اچھی فیڈریشن بننے میں اور زیادہ پرامن بننے میں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کوئی قانونی راستے کے ساتھ کوئی اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے، یا کوئی طالع آزما جو ہے وہ قانونی دیواروں کی بہت فکر کرتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر بھی استعمال کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کے حوالے سے؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں، آپ خاص طور پہ رولنگ پارٹی کو چھوڑ دیں، دوسری دونوں بڑی جماعتیں اور چھوٹی جماعتیں بھی، وہ اس کو زیر بحث بھی لانا چاہتی ہیں. خاص طور پر وہ اس ماحول میں اس کو زیر بحث نہیں لائیں گی جس ماحول میں ان کو نظر آئے کہ سینٹر یا سینٹر کے ادارے کو ارجن کے ذریعے زور یا زبردستی سے 18ویں ترمیم کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمیں ایسا ماحول بنتا نظر آیا جس کا نقصان یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم میں جو لیجیٹیمیٹ بحث ہونی چاہیے اس کا بھی راستہ بند ہو گیا. اس طریقے کی گفتگو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کرنے کی کوشش کی، اس سے مجھے خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم بھی ایک مقدس چیز بن کے رہ جائے گی، ایک ایسی چیز بن کے رہ جائے گی جس طرح کا کالا باغ ڈیم ہے، اور پھر اس میں جو گفتگو ہونی چاہیے اس کے بھی راستے بند ہو جائیں گے. یہ ایک بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی. اس طرح کی گفتگو ایک کنسنسس کے ایٹماسفیئر میں ہونی چاہیے، اور اس کو پہلے بیک ڈورز میں ہونا چاہیے، بہت لمبی گفتگو کے بعد پھر اس کو پبلک میں آنا چاہیے. اتنی بڑی ترمیمیں آج کل جیسے ماحول میں نہیں ہوتی، یہ ایسے تاریخی ماحول میں ہی ہوتی ہیں جس ماحول میں 1973 کا آئین پاس ہوا تھا اور جس ماحول میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی. تو اس وقت بہتر ہے کہ یہ لمبی بحثیں جو تھیوریٹیکل ہیں وہ خاص طور پہ حکومت ان سے پرہیز کرے اور پریکٹیکل ٹرمز میں جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان پہ بات کرے کہ ٹھیک ہے آپ کو فیڈریشن یہ دے رہا ہے تو آپ ریسپانسبلٹی بھی کچھ لیں، آپ خود بھی اپنے جو ہے وہ کچھ جنریٹ کریں ریسورسز. ان پہ بات ہونی چاہیے. عوام کو براہ راست اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں اور کیسے ایک عام شہری کو یہ باور کروایا جا سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم عوامی مفاد کے لیے بہت بہتر ہے؟ دیکھیے جتنی بھی ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی، جتنا بھی اختیار اور اقتدار اور وسائل عوام کے قریب جائیں گے، اتنا ہی آپ دیکھیں گے کہ عوام کو فائدہ ہوگا.
آپ دیکھیں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں جتنی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹ ہے، منی اسٹیٹس ہیں، ایک ریاست، ایک شہر کی اسٹیٹس ہیں، وہ خوشحال ترین ہے. آپ ساؤتھ ایشیا میں بھی دیکھیں تو سب سے خوشحال ریاستیں وہ ہیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ کو مالدیپ سب سے زیادہ خوشحال نظر آئے گا جو ہمارے ایک ضلع سے بھی چھوٹا ہے. آپ کو اس کے بعد سری لنکا سب سے خوشحال نظر آئے گا، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. اس کے بعد آپ کو بنگلہ دیش جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہوا خوشحال نظر آ رہا ہے. اور سب سے زیادہ مسائل آپ کو بھارت میں نظر آ رہے ہیں. یا بھارت میں جہاں ریاستیں تکڑی ہیں، جہاں پہ ریاستیں کیرالا وغیرہ افیکٹو ریاستیں، انہوں نے ہی سب سے اچھا کام کیا ہے. تو عوام کے پاس جب اختیار ہوگا اور پیسے ہوں گے تو عوام کو فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب صوبوں کے پاس زیادہ وسائل گئے ہیں تو صوبوں نے زیادہ پیسے تعلیم پر لگائے ہیں، صحت پر لگائے ہیں، لوگوں پر لگائے ہیں. جبکہ وفاق پر ہوتے تھے تو اتنے پیسے وہاں پر نہیں لگتے تھے. اگرچہ صوبوں کو ڈلیوری کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ان پیسوں کو بہتر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اہم ترین بات ہے کہ اب صوبوں کو ایک قدم آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اب صوبوں کے لیے لازم ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو سٹرانگ کریں. 18ویں ترمیم میں ہی جو 140A آرٹیکل ڈالا گیا تھا اور صوبوں نے ساتھ یہ وسائل اور یہ اختیار لیتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جو تیسرا ٹیئر ہے گورنمنٹ کا اس کو بنائیں گے، اس میں بھی ذمہ داری کا ثبوت دیں. میرے خیال میں صوبوں نے اس بارے میں، صوبوں کا رویہ جو ہے وہ کرمنل رہا ہے اور وہ بہت ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کو اختیار دینے میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسے اور وسائل ان کے پاس رہیں، صوبائی دارالحکومتوں میں رہیں اور وہ ایک پیٹرنیج کے سسٹم کے ذریعے سے ان کو بانٹیں. اچھا، موضوع کے حوالے سے تو ہماری گفتگو مکمل ہوئی. 2 سوال میں اپنے تمام مہمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گے کہ وہ اس کا مطالعہ ضرور کریں؟ آج جو ایک کتاب میں ختم کرنے لگا ہوں ہوپ فلی وہ ہے اسلام، اتھارٹیرزم اینڈ انڈر ڈیولپمنٹ. ایک ترکی کے اسکالر ہیں جو پڑھاتے ہیں امریکہ میں، احمد ٹی کیرن، اور انہوں نے بہت ہی کمال کی کتاب ہے اور میں ریکمینڈ بھی کروں گا آپ کو بھی، سب دوستوں کو بھی. ایک سوال جو بڑی مدت سے ہم آپس میں ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو زوال کیوں آیا. کو 20-25 سال پہلے مجھے جو لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید صاحب، انہوں نے کہا تھا زوال اس وجہ سے آیا کہ مسلمانوں نے جہاد کرنا چھوڑ دیا. آپ کو پتا 19ویں صدی کے وسط میں یہ دیوبند اور بریلوی اور جتنی تحریکیں چلی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اسلام سے پیچھے ہٹ گئے اس لیے ہمیں زوال آیا، تو اب اچھے آپ مسلمان بنیں، داڑیاں بڑھائیں، پگڑیاں رکھیں. ان صاحب نے، احمد صاحب جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں لیکن یہ ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کا زبردست کمبینیشن ہے یہ کتاب، یہ بتاتے ہیں کہ 8ویں سے 13ویں صدی تک جو ہے وہ اسلام میں اور مسلمان ممالک جو تھے وہ یورپ سے آگے تھے تمام انڈیکیٹرز میں. 12ویں صدی سے مسلمانوں کا نیچے کی طرف جانا، زوال شروع ہوا اور یہ ہوتے ہوتے معاملہ آج تک آ پہنچا. اور وہ جو ثابت کرتے ہیں اس کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 8ویں اور 13ویں صدی میں ریاست کا اور علماء کا کوئی الائنس نہیں تھا. علماء ریاست کے ماتحت نہیں تھے، ریاست علماء کی مدد نہیں کرتی تھی، وہ انڈیپینڈنٹ تھے. اور اکثر جو علماء تھے وہ تاجر تھے اور ریاست کے قریب نہیں پھٹکتے تھے. مثلا اگر آپ دیکھیں جتنے بھی یہ جو فقہوں کے بانی ہیں، امام ہیں، ان تمام اماموں کا ریاست سے جھگڑا چلتا تھا. اور امام ابو حنیفہ تو اس وجہ سے اپنا علاقہ ہی چھوڑ کر چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خلیفہ کی نوکری نہیں کرنی، اور ایک اور امام تو شہید بھی ہو گئے. لیکن 12ویں صدی سے 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو اسٹیٹ ملٹرائز ہو گئی. اب ملٹرائز اسٹیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں تاجر کی بجائے فوجی اہم ہو گیا، جرنیل اہم ہو گیا. دوسرا یہ کہ ریاست کا اور علماء کا ایک الائنس بن گیا. وہ کہتے ہیں یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے 12ویں صدی سے لے کر آج تک مسلمان پیچھے ہیں. انٹلیکچوئلزم پیچھے چلا گیا کیونکہ فلاسفرز کو علماء نے رگڑ کر رکھ دیا. سوچ کی جو فضا تھی، گفتگو کی فضا خراب ہو گئی، اور تاجر کی بجائے جو ہے وہ جو پرائرٹیز تھی سولجر کی آ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جسے ہم آج کی زبان میں ملا ملٹری الائنس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے زوال کا جو سبب ہے وہ علماء اسٹیٹ الائنس ہے، یا پاکستان کی زبان میں ملا ملٹری الائنس ہے. اچھا، آپ نے بہت ٹریول کیا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی، تو کون سی جگہ آپ کو بہت پسند آئی اور
آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت بھی اختیار کریں؟ دیکھیے سکونت تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کہیں اسلام آباد کے علاوہ کہیں اور رہنا چاہوں گا. میرے خیال میں اسلام آباد جیسا شہر بہت کچھ دیکھا ہے, بہت سے شہر ہیں بڑے خوبصورت ہیں جن میں نیچرل بیوٹی شاید اسلام آباد میں سے بھی کچھ شہروں میں زیادہ ہو, لیکن بہت ساری تمام چیزیں ملا کر ثقافت, لوگ, آپ جیسے دوست اور دوست, سب کچھ چیزیں اگر پیکج ملا لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ میں زندگی کا باقی حصہ اسلام آباد کے علاوہ کہیں بھی زندگی گزارنا چاہوں گا. جہاں تک شہر کی بات ہے کہ اسلام آباد کے بعد کون سا ایسا شہر ہے جہاں میں زیادہ وقت گزارنا چاہوں گا, جہاں میں خوش رہوں گا, میرے خیال ترکی کے بہت سے ایسے شہر ہیں جو ایسے اس کو کوالیفائی کرتے ہیں جہاں پہ میں بہت سارا ٹائم گزارنا چاہوں گا. اس میں کونیا بھی ہے, اس میں ازمیر بھی ہے, خاص طور پہ استنبول جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک بہت سے لوگوں کو, شاید مسلمان دنیا کے بہت سے لوگوں کو ایک کلچرل کیپٹل کے طور پر ہمیں انس بھی ہے, محبت بھی ہے. شاید بہت سارا وقت اگر موقع ملے تو میں استنبول میں ضرور گزارنا چاہوں گا. زیغم صاحب, میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بھی شکریہ جی. تھینک یو فار ٹیکنگ می.